السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشانہ، واشہد ان سیدنا ونبینا محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ، وصلی اللہ وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ دوستو بھائیو، عشاء کے اذان اور اقامت کے درمیان یہ مختصر وقت ہوتا ہے، تو یہ مسجد والوں کا آپ بھائیوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اہتمام کر کے پروگرام بنا کے ساتھیوں کے لیے، تاکہ یہاں کے آس پاس جو رہنے والے لوگ ہیں اردو جاننے والے، تاکہ وہ دینی علوم اور دینی دروس کتاب و سنت پر جو مشتمل ہوتے ہیں ان دروس سے مستفید ہو جائیں۔ تو میرے بھائیوں، ساتھیوں کو چاہیے کہ اذان کے ساتھ ہی حاضر ہو تاکہ کچھ نہ کچھ سنیں، اور یہ اپنے آپ کے لیے ایک ہفتے کے لیے ایمانی بیٹری سمجھنی چاہیے کہ ایک ہفتے تک جو ہے نا، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کی باتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی باتیں سن کر چارج ہو جاؤں عملی زندگی بنانے کے لیے، عملی زندگی اپنانے کے لیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عملی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ بھائیو، کیا محرم الحرام، کیا سفر کا مہینہ، کیا اب ربیع الاول کا مہینہ، ہر مہینے میں لوگوں نے کچھ نہ کچھ خرافات اپنے طرف سے دین میں جو ہے نا بنا کر گڑ کر رکھے ہیں، اور اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور اس کو دین سمجھتے ہیں، جبکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دین نہیں ہے، غیر منزل باتیں ہیں۔ وہ باتیں نہیں ہیں جس پر اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں کوئی دلیل اتاری ہو، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر اس کو بیان کیا ہو، بلکہ اپنی طرف سے گڑی گئی باتیں ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ کیا تھا، اللہ کے رسول کی ذمہ داری کیا تھی؟ وہ یہ کہ لوگوں کو دین پورا بیان کرے، دین پہنچائے۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے جنت کے جتنی بھی حصول کے راستے ہیں سب کے سب اللہ کے رسول نے بیان کیے ہیں۔ پھر میرے بھائیوں، محبت رسول ہو تو بہت بڑی بات ہے، وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت دین ہے، ایمان ہے، ایمان۔ تو پھر اللہ کے رسول نے ایمان کی اس شاخ کو ایسا ہی چھوڑ دیا ہو، امت کے سامنے نہ بیان کیا ہو؟ یہ میرے بھائیوں، غزوات الرسول، اس پر سوچو، یہ بدر کی لڑائی، یہ احد کی لڑائی، یہ حنین کی لڑائی، اسی طریقے سے سخت غزوہ جو یہ تبوک کی لڑائی تھی، اس پر سوچو، توجہ دو۔ کیا یہ محبت رسول کے بغیر جو ہے نا یہ کر سکتے تھے لوگ؟ اپنے آپ کو کھٹوانا یا اللہ کے رسول کی محبت کے بغیر یہ کام کر سکتا ہے کوئی؟ نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کی محبت ان کے سامنے بیان ہوئی ہے، سارے طرق حصول محبت رسول کے نبی علیہ السلام نے رکھے ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے، احادیث میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اپنی عملی زندگی بتا کے دکھا کہ یہ محبت رسول ہے اپنے شاگردوں کو، تابعین کو۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو کہ اپنے طرف سے کوئی بھی بنایا گیا عمل وہ اللہ رب العالمین کے یہاں جو ہے نا مردود ہے، وہ ثواب کا جگہ نہیں پا سکے گا۔ وہ عمل کبھی بھی اللہ رب العالمین نے جس عمل پر کوئی گارنٹی نہ اتاری ہو کتاب و سنت کی شکل میں، کوئی دلیل نہ اتاری ہو، تو میرے بھائیو وہ دین نہیں ہے۔ اپنے طرف سے دین بنانا یہ زنا سے بڑھ کر بڑا گناہ ہے۔ کوئی آدمی الیاذ باللہ زنا کر رہا ہے، زنا کو گناہ سمجھ کے کر رہا ہے، اس وقت اللہ رب العالمین سے دور ہو کر اپنے نفس
کہ خواہشات میں پس کر یہ کام کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی دل میں یہ کٹکا رہتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں. لیکن بدعتی آدمی، مبتدع آدمی اپنی بدعات کو دین سمجھتا ہے، جبکہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دین نہیں ہے. اس وجہ سے تو علماء کا یہ قول ہے بڑا ہی مشہور کہ بدعت جو ہے نا شیطان کو بہت پسند ہے. کیوں؟ بدعت کو کرنے والا اس کا فاعل دین سمجھتا ہے اور دین سے کوئی توبہ نہیں کرتا. اور زنا کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، کوئی اور حرام خوری کرنے والا، وہ اپنے عمل کو گناہ سمجھتا ہے. ایک نہ ایک دن اللہ رب العالمین اس کو توفیق دے گا اور اس سے چھٹکارا پائے گا، توبہ کرے گا اس سے. لیکن بدعات سے کوئی توبہ نہیں کرتا، کیونکہ بدعات کے مرتکبین اس کو دین سمجھتے ہیں، اس پر دوستی اور دشمنی کرتے ہیں. جو ان کے ساتھ ان بدعات میں شامل ہوتے ہیں ان کے دوست ہوتے ہیں، اور جو ان بدعات پر رد کرتے ہیں اس کو جو ہے نا اپنا دشمن سمجھتے ہیں. اور یہ آپ اپنی ممالک میں دیکھتے ہو، کیا بنگلہ میں دیکھو، کیا انڈیا میں دیکھو، کیا پاکستان میں دیکھو، سب یہی کچھ کرتے ہیں. اپنے مخالفین کے ساتھ بڑے سخت دشمنی اور اپنی موافقین کے ساتھ بڑی دوستی. تو میرے بھائیو، عید میلاد النبی یہ اسلام میں ایک بدعت ہے. یہ مہینہ ایک نارمل مہینہ ہے. دیکھو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے کچھ اوقات کو، کچھ مہینے کو اللہ رب العالمین نے فضیلت دی ہے، برکت دی ہے. جس طرح رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جس طرح ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہے، جس طرح رات کا آخری حصہ ہے، جس طرح جمعے کا دن ہے. میرے بھائیو، ان اوقات میں باقی اوقات کے مقابلے میں اللہ نے برکات رکھی ہے. اس کا تتبع ہونا چاہیے، اس میں عملی یعنی عمل سے جو ہے نا اس کو بڑھنا چاہیے. باقی اوقات اللہ کی یہاں نارمل ہے، عام ہے. عید میلاد النبی کا مہینہ بھی ربیع الاول کا مہینہ بھی اسی طریقے سے نارمل مہینہ ہے. اس کو اللہ رب العالمین نے کوئی خصوصیت نہیں دے رکھی، کوئی فضیلت نہیں دے رکھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں اگر آپ بولو کہ اتنی بڑی شخصیت اس مہینے میں پیدا ہوئے، تو یاد رکھو میرے بھائیو، ابھی جو عشاء کی نماز کے لیے حاضری لوگ دے رہے ہیں، تو کیا کوئی یہ کوئی معمولی فضیلت ہے؟ نہیں. یہ فضیلت کس نے سمجھائی ہے؟ اللہ کے رسول نے. تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر، اللہ کے رسول کے پیدائش پر کوئی پرست مومن کے پاس ایسی نہیں ہے جس میں جو ہے نا وہ اللہ کے رسول کے محبت کا اظہار نہ کرتا ہو. تلاوت قرآن کر کے تم محبت رسول کا اظہار کرتے ہو، ذکر و اذکار کر کے تم محبت رسول کا اظہار کرتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وقت بر وقت درود پڑھ کر تم محبت رسول کا اظہار کرتے ہو، نبی علیہ السلام کی کسی بھی سنت کو اپنا کر، کوئی بھی دعا مانگ کر تم یہ نبی علیہ السلام کی محبت کا اظہار کرتے ہو. یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. تو اللہ کے رسول کی محبت کے استحضار کا بھی یہ ذریعہ ہے کہ میں اللہ کے رسول کا محب ہوں، وہ میرا محبوب ہے. میرے بھائیوں، کوئی ایک وقت خاص کرنا یاد رکھیے، یہ کرسچنوں کا طریقہ ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. اسی طریقے سے یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، اللہ کی قسم. اور پھر اس رات اور اس دن جتنی شرکیات ہوتے ہیں، جتنی کفریات بکتے ہیں لوگ، اور جتنی خرافات کرتے ہیں، اللہ کی قسم وہ اسلام نہیں، اللہ کے ساتھ دشمنی ہے. یہ کہنا یثرب کے والے سارے نبی تیرے در کے سوالے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے سوالے ہیں کیا انبیاء؟ اللہ کے در کے سوالے ہیں. تم انبیاء پر تہمت باندھ رہے ہو. یہ جو کہتے ہو کہ احد احمد میں کوئی فرق نہیں، یہ کفر کر رہے ہو. یہ جو کہتے ہو کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہ کفر کرتے ہو. یہ جو کہتے ہو گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر تو سمجھو کہ مسلمان دغاباز نہیں، یہ کفر کرسچنوں نے بھی نہیں کیا ہے، یہ یہودیوں نے بھی نہیں کیا ہے. محبت رسول کے نام پر لوگوں کو یہ دیتے ہو. اللہ کی قسم محبت رسول وہ کرتا ہے جو کہتا ہے کہ میرے لیے دین کتاب و سنت ہے، قرآن حدیث ہے، اللہ اور اس کے رسول کے پرامین کے علاوہ میرے لیے کہیں اور کوئی دین نہیں ہے. یہ ہے حقیقت میں محبان رسول، یہ ہے حقیقت میں محبت کرنے والے رسول اللہ کے ساتھ.
اس سے ہٹ کر خرافات ہے، قصے ہیں، کہانیاں ہے، شرکیات ہے، بدعات ہے۔ یہ جو آیات میں نے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ اللہ رب العالمین نے تجھے دیا ہے امت کو پہنچا دو، جو اللہ کے طرف سے نازل ہوا ہے امت کو پہنچا دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے یہ کام نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، پھر تم نے اللہ رب العالمین کے رسالت کو نہیں پہنچایا۔ آپ سب سے میں پوچھتا ہوں، کیا اللہ کے رسول نے رسالت کو پہنچایا ہے کہ نہیں؟ پہنچایا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا اس چیز کو رسالت میں والعیاذ باللہ خیانت کر کے چھپا دیا تھا؟ محبت کا یہ ذریعہ کہ عید میلاد النبی تم سمجھتے ہو، ابو بکر کو اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا، عمر کو اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا، عثمان کو نہیں سکھایا، علی کو نہیں سکھایا، آخری صحابی تک کسی ایک صحابی کو نہیں سکھایا، تابعین کو جو ہے نا صحابہ کرام نے نہیں سکھایا۔ تم کو 600 سال بعد میں یہ کام اگر سکھایا ہے تو شیطان نے سکھایا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا دین، اللہ اور اس کے رسول کے پرامین اس سے بری ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کا ڈیوٹی لگا دیا تھا کہ کتاب و سنت پہنچا دو، اسلام پہنچا دو، اور تب تک اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو موت نہ دی جب تک یہ آیت نہ اتری ہو۔ اس کے بعد کچھ وقت، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ انشاءاللہ تعالی میرے بھائیو، پھر کسی اور وقت میں اس موضوع کو آگے پہنچا دوں گا، بیان کروں گا، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ محبت رسول کیا ہے۔ محبت رسول عقیدے میں، اسی طریقے سے عمل میں، سیرت میں، صورت میں، کردار میں، گفتار میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، گھر کے داخل ہونے میں، گھر سے نکلنے میں، وضو میں، وضو سے پہلے، مسجد سے باہر، یہ سارے طریقے اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں، جو دعائیں بھی ہیں اور جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک صدا بھی ہے۔ تم اپنی سیرت اور صورت سے دکھاتے ہو کہ میں محب رسول ہوں، وہ میرا محبوب ہے۔ اگر تم اس طرح نہیں کرتے اپنی عملی زندگی میں، دھوکہ نہ دو۔ اور میرے بھائیو، شیطان نے لوگوں کو اس راستے پر لگا دی کہ یہ کرو۔ اللہ کی قسم، یہ لوگ اپنی عمل سے بتانا چاہتے ہیں کہ ابو بکر تو پہل تھی محبت رسول میں، عمر تو پہل تھی محبت رسول میں، عثمان تو پہل تھی محبت رسول میں، ہم پاس ہو گئے کہ یہ کام کرتے ہیں۔ جنہوں نے اپنی خون کو پیش کیا، اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا اسلام کے لیے، تم ان کو جو ہے نا محبان رسول نہیں سمجھتے۔ پھر جب یہ کام کرتے ہو، اگر سمجھتے ہو اور کہتے ہو کہ نہیں ہم سے بڑھ کرتے محبت میں، یہ کام نہیں کرو گے۔ آخری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس نے کوئی ایسا کام کیا اس دین میں جس پر ہمارے یعنی طرف سے کوئی دلیل نہ ہو، اس پر وہ کام بھی مردود، وہ بندہ بھی مردود۔ مردود نہ بنو، مقبول بنو، کتاب و سنت کو اپنا کے اس پر عمل کر کے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔